حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله دینیوں پر مظالم کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ دراصل یہودیت اور اسلام کی جنگ ہے، یہود اور مسلم جنگ ہے۔ یہودی قوم اول دن سے اسلام کے سخت خلاف تھی اور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کائنات کے لیے رحمت تھے، جنہوں نے کبھی بھی کسی کے لیے کوئی تکلیف پیدا نہیں کی، انتہائی ملنسار، با اخلاق اور بے مثال شخصیت ہونے کے باوجود کہ آپ سے کبھی کسی کو ضرر نہیں پہنچا، آپ جیسی عظیم شخصیت سے بھی یہود نے سخت دشمنی کی۔ اس کے بعد دنیا میں جتنا بھی اچھے سے اچھا مسلمان اپنے آپ کو ظاہراً بنا کر پیش کرے، اندر سے یہود اس کے کبھی بھی خیرخواہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ کوئی شخص بھی نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر اچھا نہیں ہو سکتا۔ جب ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ سخت بے ادبی، گستاخی، ضد اور دشمنی کا رہا، تو اس کے بعد کسی بھی مسلمان کو کبھی بھی ان سے اپنے لیے اچھائی کی توقع کرنا، یہ اس دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بات پکی ہوتی ہے، کسی بات میں جھول نہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کوئی بات بتا دیتے ہیں تو وہ اسی طرح ہوتی ہے، اس میں کسی دوسری رائے کی بھی دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے۔ تو مسلمان کو اللہ کی باتوں پر پورا یقین رکھنا چاہیے، اور اپنے لیے ہمیشہ رہنمائی قرآن کریم ہی سے لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 14 سورہ بقرہ کے اندر، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز یہودی اور نصرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، خوش نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی اختیار نہ کر لیں۔ چاہے آپ کتنے اچھے بن جائیں، جب تک آپ یہودی یا عیسائی نہیں بنیں گے تب تک وہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ ان کو دشمنی آپ کے دین سے ہے، وہ اسلام کو پسند ہی نہیں کرتے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت جو ہے اصل ہدایت تو وہ ہے، یہودیت یا نصرانیت تو ہدایت کی دلیل نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے علم آ چکا ہے، اس کے بعد اگر آپ اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں گے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو کوئی شخص بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مددگار اور دوست نہیں ہے جو پھر آپ کو چھڑا سکے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے کسی مفاد
یا خوف کی بنیاد پر اگر کبھی کسی نے اپنا دین چینج کر لیا تو اس کی آخرت تباہ ہو گئی، ہدایت سے محروم ہو گیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا ہے، اس نے دین حق کی پیروی چھوڑ دی ہے۔ اب دیکھیں کتنا واضح حکم ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کا دشمن اسی وجہ سے ہے۔ کبھی اعتکاف والوں پر 27 رمضان اسی سال اس نے چڑھائی کی، آخری عشرے میں عبادت گزاروں پر حملے کیے، ان کا قتل عام کیا۔ اس سے پہلے ایک مدت ہو گئی وہ قبلہ اول میں مظالم ڈھا رہا ہے، فلسطین کے نہتے اور بے گناہ شہریوں پر گولیاں چلاتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے، قرآن کو جلاتا ہے، مسلمانوں کو ایذا پہنچاتا ہے، اور یہ ایک تسلسل ہے کئی دہائیوں سے، جس کا رد عمل اس وقت ان مظلوموں کی طرف سے اچانک اٹھا اور وقتاً فوقتاً اٹھتا رہتا ہے۔ لیکن 50 سال کی تاریخ میں یہ اتنا سخت رد عمل تھا جس سے یہودی بوکھلا گئے۔ اور قرآن کریم اس کے علاوہ 2 باتیں اور بھی بتا رہے ہیں۔ 12 نمبر 6 کے آخر میں سورہ مائدہ کے اندر لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ضرور بالضرور تم پاؤ گے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت دشمنی کے لحاظ سے ایمان والوں کے مسئلے میں یہودیوں کو، اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا یعنی مشرکین کو۔ اللہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں اور ہوں گے، ان میں سب سے زیادہ سخت دشمنی میں یہودی ہوں گے، اور اس کے بعد مشرک، شرک کرنے والے۔ یہ 2 قومیں مسلمانوں کی اندر سے دشمن ہیں، اور ان میں بھی پہلا نمبر یہودیوں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مبارک زندگی میں 3 مرتبہ یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، جس میں ناکام ہو گئے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام پر جادو کا عمل کیا، بخاری شریف میں موجود ہے۔ لبید بن عاصم یہودی نے یہ کیا، کروایا بھی یہودیوں نے، اور ان کا مقصد تھا یہ شخص مر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس وار سے بھی محفوظ کر لیا۔ پھر ایک اور حملہ انہوں نے حضور کو مارنے کا کیا، بکری کے گوشت میں زہر ملا کر کھانے میں کسی طریقے سے دے دی کہ یہ کھائیں اور مر جائیں۔ یہ واقعہ ابھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی اس کھانے میں تھے، انہوں نے لقمہ پہلے ڈالا، زہر اتنی سخت تھی کہ وہ صحابی فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اپنی زبان مبارک پر وہ لقمہ لگایا تو یکدم گوشت سے اللہ نے آپ کو یہ آواز دے کر اطلاع کر دی، آپ نے واپس کر دیا۔ لیکن معمولی اس کا جو اثر زبان پر آیا، اس کی وجہ سے بھی آپ تکلیف میں رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے اس زہر والے وار سے وقتی طور پر قتل کرنے سے ہونے سے بچا لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، 14 دن جس بیماری میں انتقال ہوا، سخت ترین بخار تھا، اور آپ علیہ السلام نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ خیبر کے موقع پر
ان یہودیوں نے کھانے میں جو زہر دیا تھا، معمولی سا میری زبان پہ جو لگا، اس کا اثر آج بھی جسم میں ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اسی کی وجہ سے میری رگ حیات کٹ رہی ہے، اور آپ علیہ السلام شہادت حکمی کے طور پر دنیا سے شہید کی موت کے ساتھ رخصت ہوئے۔ اور اسی طرح ایک تیسرا موقع تھا جس کا اشارہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ ان یہودیوں نے منافقوں کے ذریعے ایک مسجد بنوائی، اور منافق ظاہراً تو کلمہ گو تھے، مسلمانوں کی جماعت میں اٹھتے بیٹھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کرنے لگے کہ ہم نے اپنے محلے میں ایک مسجد بنائی ہے بیماروں، بوڑھوں، کمزوروں کے لیے، کہ جو مسجد نبوی تک آ نہیں سکتے، فاصلہ زیادہ ہے، تو چلو وہ لوگ گرمی، سردی، بارش میں وہاں نماز پڑھ لیں یا اندھیرے میں، اور اس جگہ مسجد کی ضرورت بھی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں اس کا افتتاح آپ کریں۔ اور اس وقت نبی کریم علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے 9 ہجری میں روم کے خلاف تیاری کر چکے تھے نکلنے کی۔ آپ نے فرمایا واپسی پر میں انشاءاللہ آؤں گا، اور جب آپ کافی عرصے بعد واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دے دی کہ یہ جو مسجد ہے یہ مسجد تقوی نہیں، یہ مسجد زرار ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف ایک مورچہ بنایا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ضرر اور نقصان پہنچانے کے لیے ایک اڈا قائم کیا گیا ہے۔ ظاہراً مذہب کو ٹچ دیا گیا ہے، اصل میں مشن اور ہے۔ یہ مسجد انہوں نے بنائی، نام مسجد کا ہے، لیکن اس میں یہ کیا کریں گے؟ پارہ نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے وحی اتار کر نبی کریم علیہ السلام کو مطلع فرما دیا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا صادا لمن حارب اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، یہ ان لوگوں نے ان کے لیے ایک قلعہ بنایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ وہاں جائیں۔ اب ان کا پروگرام کیا تھا کہ حضور جب آئیں گے گیٹ سے جو ہی انٹر ہوں گے، اوپر کی طرف ایک بندہ بہت بڑا پتھر دے کر بٹھایا ہوا تھا، رکھ کر چٹان، کہ جو ہی ان کی انٹری ہوگی تم نے اوپر سے اس کو دھکا دے کے نیچے، تاکہ ان کے سر پر لگے اور جگہ پہ مر جائیں۔ آپ نے صحابہ کو بھیجا کہ جا کر اس کی اینٹ کو اکھاڑ دو، عمارت گرا دو اور جلا دو۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یہودیوں نے ہر حربہ کیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کو قتل کرنے کا۔ آج جو منافق قسم کے مسلمان ہیں، ان کے دماغ میں یہ بات چلتی اور بولتے ہیں، اور جی کیا ضرورت تھی ان کو ان پہ حملہ کرنے کی، خواہ مخواہ اپنے لیے مشکل پیدا کر دی۔ رسول کریم نے تو کبھی بھی ان پہ حملہ نہیں کیا، ان کے خلاف کیوں کرتے تھے؟ پھر وہ جب سے اسرائیل ناجائز ریاست نے جنم لیا ہے، اس وقت سے اب تک مسلسل ہی قتل کرتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے کبھی ان کو بھی بولا ہے کہ وہ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اس سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف والوں پر یا نمازیوں پر جو ظلم انہوں نے ڈھائے، وہ تو سارا گوگل پہ نیٹ پہ موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ مسجد اقصی میں جو اعتکاف بیٹھے، وہ نمازی بھی جوتیاں ہر وقت پہنے ہوئے ہیں، اور نماز کی حالت میں بھی ان کے ہاتھ میں پتھر ہیں کہ کوئی پتہ نہیں نماز کے دوران حملہ نہ ہو جائے، اور پھر بھی نماز ادا کر رہے ہیں کہ یہ لوگ نماز کے وقت بھی ہم پہ حملہ آور ہوں گے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک حدیث میں یہ آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں بھی کوئی یہودی کسی ایک مسلمان کو دیکھتا ہے،
اس کے اندر اس مسلمان کو قتل کرنے کا ارادہ پیدا ہوتا ہے کہ موقع ملے میں اس کو اڑا دوں۔ اب ظاہر بات ہے اللہ بھی جھوٹ نہیں بولتے، نبی بھی جھوٹ نہیں بولتے، اور یہ شخص اگر ان کا کلمہ پڑھتا ہے اور اس کتاب کو مانتا ہے تو پھر ان پر یقین کر لینا چاہیے۔ اور اسلام حق کا مذہب ہے، یہ حق کا پیغام لایا ہے، حق کا پرچار کرتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے اور حق ہی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور یہ کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دیتا، یہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ مظلوم ہمیشہ حق پہ ہوتا ہے اور ظالم ہمیشہ غلط لائن پہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مکہ مکرمہ میں غلاموں پر ظلم تھا، اسلام غلاموں کے ساتھ کھڑا ہوا۔ مکہ میں جو بچیاں زندہ زمین میں دفن کی جاتی تھی معاشرے کے رسم و رواج کی وجہ سے، اور پیدا ہونے کے بعد اس کو زندہ زمین میں دفناتے، تو وہ لوگ ظالم تھے، اور اسلام اس بچی کی حمایت میں بولا، ان ظالموں کے ساتھ نہیں جن کے پاس پاور تھی۔ اور مکہ میں جو لوگ اسلام قبول کرتے گئے ابتداءً وہ زیادہ غریب، مجبور، بے بس، بے کس، یتیم، اسیر ایسے لوگ تھے۔ بڑے بڑے چودھری اور سردار دوڑ کے قریب نہیں آئے، اور اسلام مظلوموں کی آواز بنائے۔ اس لیے جو شخص بھی مسلمان ہے اس کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب اس نے کلمہ پڑھا ہے تو اس نے ایک عہد کر لیا ہے کہ میں ہمیشہ مظلوم کا ساتھی بنوں گا۔ ظالم چاہے کتنا طاقتور ہے میں اس کو ذہنی طور پر بھی قبول نہیں کر سکتا۔ اسرائیل وہاں زمینیں خریدتے خریدتے قابض بنائے، اور جب اس نے قبضہ کیا تو حکومت اس کی قائم نہیں ہوئی، حکومت تو فلسطین والوں کی تھی۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہمارے پاکستان میں غلام احمد قادیانی کو انگریزوں نے نبی بنا کر کھڑا کیا، اور پھر اپنی سرپرستی میں وہی فارمولہ جو اسرائیل کے لیے لانچ کیا یہاں بھی شروع کیا۔ چنیوٹ میں قادیانی زمینیں خریدتے گئے، لاکھوں مربع، لاکھوں کنال زمین خریدی، جسے ربوہ کہا جاتا تھا، اب اس کا نام چینج ہے چناب نگر۔ مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے اسمبلی کے فلور پر یہ جنگ لڑ کر یہ نام چینج کروایا ہے، اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ وہاں انہوں نے لاکھوں کنال زمین خریدتے گئے ایک منصوبے سے کہ ہم نے یہاں خریدنی ہے، اور انگریز کے دماغ میں یہ تھا کہ ایک وقت آئے گا یہ ان کی اپنی ایک سلطنت بن جائے گی اور ہم ان کی بیک پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر ہم یہاں سے نکل بھی گئے تو باقی علاقہ تو مسلمانوں کا ہوگا، یہ قادیانی ریاست ہوگی۔ اور یہی فرمولہ اس نے یہودیوں کے لیے بھی وہاں بنایا تھا، جس میں وہ کامیاب ہو گیا کہ پوری دنیا کے یہودی انویسٹمنٹ کرتے رہے، فلسطین میں زمینیں خریدتے رہے۔ جب خاص حد تک پہنچ گئے یکدم انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ فلسطین نے کہا تم اس ملک کے باشندے ہو، تم نے خریدی ہیں جگہ، مالک بنے ہو، لیکن یہاں کی حکومت تمہاری نہیں ہے، ریاست ہماری اور قانون ہمارا ہوگا۔ اور امریکہ اس کی پشت پہ کھڑا ہو گیا، اور آج بھی وہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور پاکستان اس وقت سے اب تک ان کے پاسپورٹ پہ پرنٹڈ ہے کہ اسرائیل کے علاوہ یہ ہر ملک کے لیے پاسپورٹ کرامت ہے، کہ وہ ایک ظالم ریاست ہے جس کے لیے یہاں سے کوئی شخص وہاں انٹری نہیں کر سکتا اس پاسپورٹ پہ، کیونکہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی، لالچ سمجھیں یا خوف سمجھیں، اپنے مفاد کی جنگ سمجھیں یا کوئی بھی ایسی وجہ، کہ اب ہمارے کئی مسلمان ملکوں نے قریب کے دور میں عرب امارات اور انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، صرف ان کے دباؤ یا ان کی لالچ کی وجہ سے۔ تو یہ اسلام کی بنیادی فطری تعلیم کے خلاف ہے۔ احادیث میں ہے نصرت المظلوم، کہ مظلوم کی مدد مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ محمد بن قاسم نے جو سندھ فتح کی ہے تو وہ ایک مظلوم کی آواز پر پہنچا تھا، اور اللہ نے اسلام کا راستہ ہموار کر دیا۔
عام طور پر دنیا میں اسلام جو پھیلا ہے وہ تاجروں کے ذریعے پہنچا ہے. مسلمان تاجر جن علاقوں میں پہنچے، لوگوں کے اندر اسلام چلتا گیا ان کی زندگیوں کو دیکھ کر. لیکن یہاں ایک مظلوم کی آواز تھی اور اس کے لیے محمد بن قاسم کو میدان میں اترنا پڑا 17 سال کی عمر میں، اور اس نے آ کے راجہ داہر جو ظالم تھا اس کو تیس نیس کر کے رکھ دیا. اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اپنی فطری اور بنیادی تعلیم کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام چاہتا کیا ہے. باقی اگر کوئی کہے کہ میں ان کی طرح بنوں، ان جیسا لباس پہن لوں، ان جیسی شکل بنا لوں، ان جیسی ٹائی باندھ لوں، ان جیسی انگریزی بولنے لگ جاؤں تو میری بڑی عزت ہوگی، اللہ کہتا ہے غلط ہے. ہم تمہیں بتا رہے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم خود یہودی اور نصرانی نہیں بن جاؤ گے تب تک یہودی اور نصرانی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، نہ خوش ہو سکتے. یہ نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ جتنے مرضی ان کو اچھا بن کر پیش آئیں، وہ کبھی بھی دل سے قبول نہیں کریں گے آپ کو، وہ اندر سے آپ کے دشمن رہیں گے. کیونکہ ان کو دشمنی مسلمان کے جسم سے نہیں، اس نظریے سے ہے جس کو مسلمان نے قبول کیا ہے. اور جو کرسچن ہیں نصارہ، ان میں ایک درجے میں پھر بھی نرمی رہتی ہے ہر دور میں، کہ وہ سنتے بھی ہیں اور قریب بھی آ جاتے ہیں. اور اسلام میں بھی کرسچن بہت بڑی تعداد میں داخل ہوتے تھے اور ہو رہے ہیں. لیکن یہود اگر آپ غور کریں تو یہ اس وقت سے اب تک اپنی ضد پر، انکار پر، انا پر کھڑے تھے اور کھڑے ہیں. پھر عیسائیوں میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ تھے جن کی وجہ سے وہ خود بھی بعض اوقات اسلام کے قریب آ جاتے. قرآن کریم میں یہ ساری تفصیلات ہیں، آپ دیکھ لیں. میں مثال دیتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام کا پیغام پہنچا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف، اس نے اسلام قبول کر لیا، کرسچن تھا. ہرقل شاہ روم کی طرف جب پیغام پہنچا تو اس نے کیا رویہ رکھا آپ چیک کر لیں. مقوقس شاہ مصر کرسچن تھا، اللہ کے رسول کا خط گیا اور آپ دیکھ لیں کہ اس نے کس قدر نرم رویے کے ساتھ معاملات، بلکہ وہاں سے ایک باندی بھی ہدیے میں بھیج دی اور تحفے بھیج دیے. لیکن دوسری طرف مدینہ میں جتنے بھی یہودی ان کے پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، ان کے احبار اور ربی، آپ ان کو دیکھ لیں ان کے رویے کیا رہے. کعب بن اشرف، یہ ان کا ایک بہت بڑا آدمی تھا، ان کا ایک بڑا علامہ اور بڑا امیر آدمی تھا، اس کی یہ مانتے تھے اور اس کے اندر ضد اور نام نہادی اور بدماشی آخر تک رہی اور بعد میں اس کو قتل کروایا گیا اللہ کے رسول کے حکم پہ. اسی طرح سلام بن ابی الحقیق، حیی ابن اخطب، یہ بڑے بڑے ان کے نامی گرامی، موت تک یہ اسی طرح اڑے رہے، یہ نہیں مانتے تھے. اور دوسری طرف ان کے بادشاہ بھی عیسائیوں کے نجاشی نے قرآن کریم سنا اور رو پڑا، حالانکہ کرسچن تھا. اللہ تعالیٰ نے پارہ 6 کے آخر میں فرمایا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ آپ ضرور بضرور مسلمانوں کے مقابلے میں، مسلمانوں کے مسئلے میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخت دشمنی کے لحاظ سے یہودیوں کو پائیں گے، کہ ان کے اندر جتنی دشمنی ہے دنیا میں کسی قوم میں مسلمانوں کی دشمنی نہیں. والذین اشرکوا، اور یہودیوں کے بعد جو مشرک ہیں ان کے اندر مسلمانوں کی دشمنی سب سے زیادہ ہوگی. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور آپ ضرور بے ضرور پائیں گے مودت اور محبت کے لحاظ سے مسلمانوں سے قریب تر، مسلمانوں کے حق میں ان کو جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں. اللہ کہتے ہیں ان میں پھر بھی معاملات نرم چل جاتے ہیں، لیکن یہودیوں سے کبھی کوئی توقع آپ نہ رکھنا کہ وہ مسلمانوں کے حق میں ہوں گے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن کریم سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں. دوسری بات، اور یہ بھی وہ نصارہ جو اصل انجیل پر ایمان رکھتے تھے، دین عیسوی پر قائم تھے، اللہ 583 ہجری میں قبلہ اول بھی ان سے چھینا تھا، اس سے پہلے حضرت عمر بن خطاب نے ان سے چھین لیا تھا. تو ہم مسلمان کو رب نے دنیا میں اتنی عزت اور غلبہ دیا، لیکن جب سے مسلمان نہیں رہے، منافق بن گئے،
قرآن کریم کو پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دیا اور دنیا پرستی میں لگ گئے، اس کے بعد اللہ کی وہ مدد بھی ختم ہو گئی جو آپ کے سامنے. اور آج آپ کے سامنے قریب کے دور افغانستان کا معاملہ، یہاں اسلامی قانون تھا اور 9/11 کو بنیاد ایک بنایا گیا، جبکہ اس کا دعویٰ تھا سیٹلائٹ سے ہم پوری دنیا کو دیکھ لیتے ہیں. تو اتنے بڑے جہاز دن دہاڑے کیوں نہیں دیکھ سکے؟ یہ کیا ڈرامہ تھا یہ تو رب جانتا ہے. لیکن یہ ہوا اور اس کے بعد وہ پورے تانے بانے اسلامی خلافت سے جوڑ کر پوری دنیا میں مظلوم بنا امریکہ کہ میرا ساتھ دو. تمام یورپ کو ساتھ لگایا، اپنے ہم نواؤں اور منافقوں کو ساتھ لگا کے 1.5 لاکھ بم گرایا، اور اندر اصل میں یہ تھا کہ میں نے اسلامی حکومت کا خاتمہ کرنا ہے. یہ کہاں قائم ہو گئے کہ جہاں حدود اور قصاص کا نظام، عدالتوں میں قاضی بیٹھے ہیں، عورتوں کا شرعی پردہ ہے، سود کا خاتمہ ہے، یہ چیزیں تو ہم نہیں چاہتے. لیکن وہ اگر یہ بات کر کے میدان میں اترتا تو پھر تو منافق قسم کا مسلمان بھی ظاہراً ان کے ساتھ کھڑا ہونے سے پریشان ہو جاتا کہ میں کس طرح اتنی ہمت کروں، میری عوام مجھے اجازت نہیں دے گی. تو خلاصہ اس بات کا یہ نکلا، انہوں نے فرنٹ پر اور بات رکھی اور اپنے آپ کو مظلوم بنا کر، اور پھر اس کے بعد ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا یہ معاملہ کر کے اس میں جتنے یہودی کاروباری تھے اس دن ایک یہودی بھی نہیں آیا اور نہ کوئی مرا ہے، یہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے. اور بے بنیاد باتوں پر اس ملک میں تباہی نکال دی. لیکن یہ چونکہ مسلمان ایک نمبر تھے، آپس میں اتفاق اتحاد رکھا، اور دنیا نے دیکھا کہ سپر پاور کو ایک زمانے بعد اللہ نے پھر ان کے قدموں میں گرایا اور وہ ذلیل ہو کے نکلے، اور آج پھر اسلامی نظام آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے. مسلمان جب اصل ہوتا ہے، یہ راتوں کو نیند بھی ان کی اڑتی ہے ان کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی مدد مسلمان پہ اترتی ہے. لیکن جب مسلمان اپنے نبی کا باغی بن جاتا ہے، اللہ کے قرآن کی طرف رخ نہیں کرتا، اپنے اسلام کے مقصد کو نہیں سمجھتا، اور یہ ظالم کے ساتھ تعلق بڑھانے کے چکر میں ہوتا ہے، بس اللہ اسے ناراض ہو جاتا ہے. اب دنیا میں کتنے ملک ہیں، 50 سے زیادہ مسلمانوں کے، اکیلا کر کے وہ ان کو مارتے ہیں، لیکن یہ آپس میں اکٹھے ہوتے اپنے مفادات یا خوف کی بنیاد پہ. اور کبھی وہ وقت تھا مسلمانوں کا کہ جب کئی دہائیوں تک اسلامی حکومت تھی، مجال نہیں کہ ایک مسلمان پر بھی وہ حملہ کریں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. امیر المؤمنین، صحابی رسول، خلیفہ وقت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے دربار خلافت میں اطلاع ملی کہ روم کے ایک فوجی جرنیل نے، جو فوج کا ایک بہت بڑا عہدیدار ہے، اس نے ہمارے ایک مسلمان کو ذلیل کیا ہے. ایک عام مسلمان غریب ہے اور اس کو تھپڑ ہے اور اس کو قید یا اس پہ تشدد کیا ہے. حضرت امیر معاویہ کو یہ بات ان کے دربار میں کسی شخص نے بتا دی کہ جناب یہ دور حکومت مسلمانوں کا ہے، لیکن روم کے جرنیل نے ایک غریب مسلمان پر اس کو نہتہ اور لوارث سمجھ کر اس کو مارا اور تشدد کیا ہے. حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ یہ ہوا ہے واقعہ؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہوا ہے. کہا ایک مسلمان کے چہرے پہ تھپڑ یہ تمام امت کے چہرے پہ تھپڑ ہے، ہم زندہ ہیں. اس کو جرأت کیسے ہو گئی ہمارے کسی مسلمان پر اس طرح ہاتھ اٹھانے کی؟ آپ نے کچھ لوگوں کو تشکیل کیا، ان کی ڈیوٹی لگائی، ایجنسیوں کے سرکاری جو لوگ تھے کہ آپ جاؤ بھیس بدل کے روم کے علاقے میں، اور وہ بحری جہاد بھی ہو رہا تھا، ان خطوں میں وہ جرنیل جہاں بھی تمہیں نظر آئے اس کو پہچانو اور بڑے طریقے سے اس کو قید کرو، رسیوں میں باندھ دو، ہتھکڑیاں لگاؤ، اس کے گلے میں توق ڈالو، پاؤں میں بیڑیاں ڈالو، اس کو گھسیٹ دربار میں لے کر آؤ، اس لیے کہ اس کو میں بتاؤں کہ مسلمان لوارث نہیں. دنیا کے جس خطے میں اگر کسی کافر نے ایک مسلمان پر اس طرح قدم اٹھایا تو ہم سمجھتے ہیں مسلمان کی قیمت کیا ہے. اب مسلمان چلے اور وہاں جا کر ایک خاص طریقے سے اللہ کی عجیب قدرت اسی جرنیل کو گرفتار کر لیا، اس کو کشتیوں میں لے کر اور دمشق میں حضرت امیر معاویہ کے دربار میں لا کے پھینکا. حضرت امیر معاویہ نے کہا یہی ہے وہ؟ اس مظلوم نے کہا جی یہی ہے. انہوں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو مسلمان لوارث ہے؟ ہم زندہ ہیں اور تم نبی کے کلمہ گو کو تھپڑ مار رہے ہو، تمہیں کس نے اتنی اجازت دی ہے؟
اور آپ نے اس صحابی کو کہا جس طرح اس نے مارا ہے اسی طرح پوری شدت سے اس کو مارو تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ آئندہ مسلمان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. اور آپ نے اس ایک مظلوم مسلمان کو مظلوم ہونے کی حیثیت سے اس کا ساتھ دیا، ظالم کو اس کے ملک سے گرفتار کروا کے اس کو انجام تک پہنچایا، اور یہ سبق دے دیا ان لوگوں کو کہ آئندہ کسی مقام پر کسی مسلمان پر کوئی بڑے سے بڑا طاقتور کافر بھی زیادتی کرنے کا مت کبھی سوچے، ورنہ اسلامی خلافت موجود ہے اور مسلمانوں کا تحفظ کرنا جانتی ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب اسلامی نظام اور انقلاب آتے ہیں تو وہاں یہ چیزیں سب دیکھی جاتی ہیں اور مسلمان اس وقت محفوظ ہو جاتا ہے. آج افغانستان میں چیک کریں، پوچھیں، چوری ہوتی ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، راستے میں موبائل موٹر سائیکل والے چھین کے لے جاتے ہیں، کیا عورتوں کے پرس چھین لیے جاتے ہیں، دن دہاڑے لوگوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں. کہیں ایسا کوئی تصور ہے؟ آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا. مکمل طور پر جرائم کا خاتمہ ہے، اس لیے کہ وہاں سفارش اور رشوت نہیں ہے. جب بھی جرم ہوگا بس گھنٹوں اور دنوں میں اس مجرم کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے. اور آج الحمدللہ وہ ایک پرامن ریاست ہے. ہم نے یہ ملک لیا تھا اسلام کے نام پہ، 1.5 کروڑ لوگوں نے قربانی دی ہجرت کر کے، خاندانوں کے خاندان کٹے. اور آج تو اس پہ ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ جب ریل گاڑیاں وہاں سے لاہور پہنچی تو کسی بوگی اور ڈبے میں زندہ انسان نہیں تھا، ان سب کو قتل عام کیا گیا اور اس پاکستان بننے کی سزا دی گئی. سوال یہ ہے کہ اتنی قربانی، اتنا لہو اور اتنی جیلیں اور تشدد اس مقصد کے لیے تھا کہ ہم ایک ایسے ملک میں جائیں گے جہاں اسلامی نظام ہوگا، جہاں کا مقصد لا الہ الا اللہ ہوگا، جہاں ہماری اولادیں نسلیں محفوظ ہوں گی، جہاں کفر کا خوف کبھی نہیں ہوگا، جہاں حرام لقمہ نہیں ہوگا، جہاں تجارت بھی حلال کی ہے اور جہاں ہماری عورتوں کی عزت پہ حملہ نہیں ہوگا. لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں آج 80 سال گزرنے کے بعد کیا ہم نے وہ مقصد پا لی ہے؟ کیا اسلام آ چکا ہے؟ تو ہم سے بڑا منافق کون ہے؟ اوپر نیچے جو بھی آیا اس نے اس چیز سے ہمیشہ انحراف کیا کہ اگر ہم اسلام کی طرف چلیں گے تو امریکہ کے ساتھ تعلقات بگڑ جائیں گے، اسرائیل ہمیں پسند نہیں کرے گا، یورپ ہمارے لیے راستہ بند کر دے گا. چند لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر اپنی قوم کو ہمیشہ قربان کیا ہے، اور آج بھی ہمیں یہ سوچ نہیں آتی. ایک بڑے طریقے کے ساتھ علماء کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ علماء کے قریب نہ جائیں، ان کی بات، کیونکہ یہ تو اسلام کی بات کریں گے، یہ تو ان نظاموں کو تسلیم نہیں کرتے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج اسرائیل ظالم ہے اور سامنے کھڑا ہے اور کس طرح بے گناہوں پر بم برسا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اگر دنیا میں کہیں کتا مر جائے، ان کافروں کی جو تنظیمیں انسانی حقوق کی یا بنیادی حقوق کی، تو وہ اس پر بھی اچھلتے کودتے اور بیان دیتے ہیں. اور ان کا ایک بندہ بھی کہیں دنیا میں مر جائے تو آپ دیکھیں وہ ملکوں کے ملک کس طرح بولتے ہیں. اور اگر مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ جائے تو اس کے لیے کبھی انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی حرکت میں نہیں آتی، نہ ان کا کوئی بیان بھی اس میں آتا ہے، بلکہ وہ اوپن ہو کے کہہ رہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں، بے شک اس نے قبضہ کیا اور غاصب ہے لیکن میں اس کا ساتھ دوں گا. تو آج مسلمان کو سوچنا چاہیے تیرا مستقبل کیا ہے. آخرت تو ویسے ہی جا رہی ہے ہاتھ سے، رسول اللہ سے بغاوت کر کے، اور دنیا میں بھی ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے. صحابہ کرام کو ہمارے نبی نے یہ بات سمجھائی تھی کہ دیکھو اس ماحول میں رہ کے ان چودھریوں کے نیچے ذلیل ہوتے رہو گے، ان بڑوں کے نیچے تمہاری نسلیں بھی غلام بن جائیں گی، اور اگر میں جو تمہیں بتاتا ہوں اس کو تم مان لو، قربانیوں کا سلسلہ ضرور ہوگا، ہجرتیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، فقر و فاقے ہوگا، لیکن جو قوم اپنی آزادی کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے دنیا کی طاقت اسے روک نہیں سکتی. اور میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں اسی مکہ سے غلامی کا خاتمہ ہو جائے گا. ایک دن تم اقتدار کی مسند پہ ہوگے اگر تم مجھ پر یقین کرتے ہو اور اللہ کے وعدوں پر، تو ایک مرتبہ تمہیں سب کچھ اپنا اجاڑ دینا ہوگا میرے کہنے پہ. آزادی چھینے بغیر کبھی نہیں ملتی، پلیٹ میں رکھ کر کبھی نہیں دی گئی ہے. میں قربان اصحاب رسول کے اس عقیدے پر، ان کے ایمان پر، نبی سے وفا اور عشق پر. انہوں نے نہ نظر آنے والی فتوحات جو ابھی نبی کی زبان سے کہی جا رہی ہیں ان پر یقین کر لیا، اور بس وہ مشکل ترین راستوں سے گزرے اور پھر ایسا چلے کہ اپنے نبی کی باتوں کو کبھی چھوڑا نہیں، ان کو کبھی نظر انداز نہیں کیا. اور پھر وہ ایک وقت آیا اللہ نے پورے عرب پر اصحاب رسول کو حکومت عطا فرما دی ہے.
اور یہ دنیا کی تاریخ میں موجود ہے، اتنا بڑا انقلاب۔ تو مسلمانوں کو اللہ نے فتح صرف اس رسول کی پیروی کے ساتھ لکھ دی ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر مسلمان کہے کہ میں اپنی تہذیب لے کر آؤں، صرف کلمہ پڑھ لوں تو اللہ کی مدد آئے، ایسے عبداللہ بن ابی نے بھی پڑھا تھا لیکن مدد نہیں آئی بلکہ وہ رسوا ہو گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر گزرے، آپ دیکھیے کہ کس طرح یتیمی کے دور میں پیدا ہوئے، کس طرح ماں نے ان کو صندوق میں ڈالا، کس طرح سمندر کی موجوں میں تیرے، اور کس طرح تقدیر نے فرعون کے محل میں پہنچایا، 30 سال تک وہاں رہے، اور پھر ایک دن باہر نکلے، دیکھا فرعون کی قوم کے ایک شخص قبطی ہے جو حکومت کے خاندان کا آدمی ہے، اور ایک دوسرا ہے جو بنی اسرائیلی ہے جو مظلوموں کے خاندان کا آدمی ہے۔ قبطی اور مظلوم کی لڑائی ہو رہی ہے، اور قبطی نے اس کو پکڑا ہوا ہے اور اس پہ اور اس پر زیادتی کر رہے۔ تو اس بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، یہ بھی بنی اسرائیل کے تھے لیکن فرعون کے گھر میں پلتے تھے، اس لیے کوئی قبطی ان کی طرف نہیں دیکھ سکتا تھا کہ آسیہ نے تو بیٹا بنایا ہوا ہے، فرعون کا یہ گھر کا بچہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو ایک الگ عزت ملی تھی۔ حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، بنی اسرائیل کے اس مظلوم شخص نے آواز دی، اس نے کہا کہ اے موسیٰ مجھے اس سے چھڑا دیجئے۔ حضرت موسیٰ جب آئے، انہوں نے حالات کا جائزہ لیا، پتہ لگا یہ قبطی ظالم ہے، اس مظلوم پر زیادتی کر رہے۔ آپ نے یکدم اس کو پکڑا اور اس کو ایک مکہ مارا کہ شخص کو کیوں اس پہ ظلم کر۔ آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے، تقدیر کا یہ عجیب عالم کہ مکہ مارا ہے، ارادہ نہیں تھا لیکن ایک ہی مکے سے وہ شخص مر گیا۔ وہاں کوئی اور بندہ تھا، فرعون کی پوری حکومت میں ہلچل مچ گئی کہ یہ قبطی کس نے مارا ہے، کوئی گواہی نہیں آ رہی۔ وہ بنی اسرائیلی خاموش ہو گیا، اس نے بھی یہ بات نہیں نکالی کہ حضرت موسیٰ کے مکے ہے۔ لیکن عجیب اللہ کی قدرت، اگلے دن حضرت موسیٰ وہ بنی اسرائیلی آج ایک اور سے لڑ رہا ہے، اور حضرت موسیٰ کو اس کو دیکھ کے دی، اے موسیٰ میری مدد کیجئے۔ اب جب حضرت موسیٰ قریب وہ کہا ہو رہی ہے، اب وہ ڈر گیا کہ کہیں مکہ مجھے ہی نہ لگ جائے۔ تو حضرت موسیٰ کو وہ دیکھ کر کہنے لگا کل آپ نے ایک بندے کو بے گناہ قتل کر دیا، آج مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ بس وہاں سے یہ خبر آؤٹ ہو گئی کہ وہ شخص حضرت موسیٰ کے مکے سے، لیکن موسیٰ کی نیت کیا تھی؟ مظلوم کا ساتھ دینا ہے، میں ظالم کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ پیغمبروں کی تربیت ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ آج ہم پنچایتوں میں جرگوں میں بیٹھتے ہیں، ہمارے اندر اسلام نکل جاتا ہے، ہم دھڑے کا ساتھ دیتے ہیں، ہم اپنے خون کی طرف جاتے ہیں، ہم مظلوم کو نہیں دیکھتے۔ اللہ کہتا ہے تمہاری ان نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ایک منافقانہ رویہ ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک مظلوم کا ساتھ دے کے نہیں ہے، اب ان کی جان پہ بنی۔ فرعون نے آرڈر کر دیا کہ موسیٰ کو زندہ گرفتار کرو، اگر نہیں تو جہاں بھی ملے قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کو اطلاع ہو گئی، آپ وہیں سے نکلے، آپ نے ہجرت کی، دوسرے ملک میں چلے گئے۔ اب دوسرا ملک کون سا ہے؟ مدین، جو فرعون کی عملداری سے ہے، وہاں کوئی جانتے ہی نہیں، نہ کوئی جان پہچان ہے، نہ رہائش، نہ کھانا پینا۔ آپ جب اس ملک میں گئے، پارہ 20 سورہ قصص میں اللہ یہ سارا واقعہ خود بیان کر رہے، یہ میں قرآن پاک سے آپ کو بتا رہا ہوں، وقت نہیں ہے کہ میں آیات بھی ساتھ پڑھتا۔ خلاصہ یہ نکلا، اب جب حضرت موسیٰ وہاں داخل ہو رہے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں ایک نیا شخص ہوں، نہیں پتا ٹھکانہ کہاں ہے، جان بچا کے نکلا ہوں، ورنہ اس ظالم نے تو مجھے اڑا دینا تھا۔ تو ربا جو بھی اب تو میرے لیے خیر بھیج دے، بس میں اس کا محتاج ہوں، میں ہر طرح کی مدد چاہتا ہوں۔ اللہ نے دعا سن لی۔ حضرت موسیٰ جب گئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے، سائے والا درخت ہے، اور اس کے نیچے بیٹھے، ان لوگوں کو دیکھا، قریب ایک بڑا کنواں ہے، سارے گاؤں کے لوگ بڑے بڑے مرد طاقتور وہاں سے ڈول نکالتے ہیں، اور ڈول اتنا بڑا ہے پانی کا، 10 بندے مل کے رسا کھینچتے ہیں اور وہ پانی باہر آتا ہے، اور ایک تالاب نما جگہ اس میں ڈالتے ہیں، اور قوم کے جانور پانی پی رہے ہیں، ریوڑوں کے ریوڑ ان کو پلا رہے ہیں، اور کنارے پر 2 پردے والی بچیاں کھڑی ہیں، ان کا ریوڑ بھی پیچھے کھڑا ہے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کئی گھنٹے ہو گئے، ان بچیوں کا نمبر پتہ نہیں کب آئے گا، یہ تو سارے طاقتور قسم کے لوگ اپنا کام نکال رہے ہیں، حالانکہ جان پہچان نہیں۔ بس وہاں ان کے دل میں درد اٹھا کہ مجھے ان بچیوں کا ساتھ دینا چاہیے، اس لیے کہ جو بھی آتا ہے اپنا حق نکالتا ہے، ان کا پتہ نہیں کون۔ حضرت موسیٰ
ان کے قریب آ گئے, ان کو آ کے کہا کہ تم کہاں سے اور پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ انہوں نے کہا ہمارے باپ بوڑھے ہیں, ہمارے ساتھ مرد کوئی نہیں, یہ قوم کے لوگ اپنے جانوروں کو پہلے پانی پلاتے ہیں اور آخر میں جو ڈول نکال دیتے ہیں وہ ہم پلا کے چلی جاتی ہیں, تو ہمارا نمبر تو روز آخر میں آتا ہے. اب حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ تو ظلم ہے کہ جو پہلے سے کھڑا ہے وہ آخر تک کھڑا. اب جہاں مظلوم کے حق میں کھڑے ہوئے, اتنی بڑی قیمت چکائی, اور ابھی مظلوم کی مدد سے نبی باز نہیں آئے, دوسرے ملک میں پہنچ کے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اور آپ یکدم آگے ہوئے. بڑے خوبصورت اور 10 جوان آدمی تھے. حضرت موسیٰ بڑے حسین و جمیل آدمی تھے, لیکن جب داخل ہوئے ان کو کہا ہٹ جاؤ سارے پیچھے, اور اللہ نے اتنی طاقت دی تھی جو ڈول 10 بندے مل کر نکالتے تھے حضرت موسیٰ نے اکیلے ہی نکال دیا. اور جب وہ نکالا اور وہ پانی ڈالا, کہا کہ آپ آگے آؤ پانی پلاؤ, اور ان لوگوں پر اللہ نے روب ڈال دیا کہ یہ اتنا طاقتور بندہ کون ہے. حضرت موسیٰ یہ پانی ڈال کر واپس درخت کے نیچے آ گئے. اب یہ ٹائم سے پہلے گھر چلی گئیں, اور ان کے والد نابینا اور بوڑھے ہیں. انہوں نے کہا اتنے جلدی آ گئیں؟ کہا آج اللہ کا ایک مددگار ہمارا پہنچ آیا اور یہ معاملہ ہوا ہے. اور وہ ایک بچی کہنے لگی ابو جان بڑا طاقتور ہے اور بڑا امانت دار ہے, نظر اٹھا کے ہمارے چہرے پہ اس نے نہیں دیکھا ہے, ایسا ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا, تو ہمیں کام والا بندہ چاہیے, آپ اسی کو رکھ لیں, اس کو مزدوری دے دیں. اب اللہ نے یہ حضرت موسیٰ کا اس نیکی کی وجہ سے اس ملک میں راستہ بنا دیا. انہوں نے کہا بلا کر لاؤ. ایک بچی پردے میں آئی اور اس نے کہا آئیں. حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ ان کے گھر جب پہنچے سارا واقعہ سنایا. اب ان بچیوں کا جو والد تھا وہ اس ملک مدین کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام تھے. اللہ نے ایک نبی کے گھر پہنچا دیا کہ صحیح العقیدہ آدمی ہے. 10 سال وہاں رہے, ان کی بکریاں چرائی, ان کے بیٹے بن گئے, ان کے داماد بن گئے, رشتہ ہو گیا. تعالیٰ نے واپس مصر پہنچا دیا کہ دیکھو مظلوم کے حق میں کھڑے ہوئے, ہجرت کر گئے, وہاں مظلوموں کا ساتھ دیا, اب واپس جا رہے ہو تو جا کر چھپنا نہیں. وہ FIR کچھ نہیں کہے گی. 7.25 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو اس زمانے میں فرعون نے مظلوم بنا دیا ہے اور ان کو نیچے لگایا ہے, لہٰذا آپ جائیں فرعون کے دربار, ان کو کہو مظلوموں کو آزاد کرو, میں ان کو قید میں نہیں رہنے دیتا. وہ نبی دوبارہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اور پھر ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے. تو اسلام مظلوم کا مذہب ہے. زور سے بولیے کس کا مذہب ہے؟ آج ہمیں غزہ کے اور فلسطین کے لوگوں کے لیے دعا بھی لازمی کرنی چاہیے, یہ یاد رکھیے گا. اور ان کی حمایت زبان سے بھی, سوشل میڈیا پہ بھی, لکھنے والے قلم کے ذریعے, بولنے والے زبان کے ذریعے, کتاب لکھنے والے کتابوں کے ذریعے, مالدار پیسے کے ذریعے, اور ہر طرح علماء جہاں بلائیں اس پہ آپ سارے کام چھوڑ کے جائیں. یہ آپ کے اسلام کا تقاضا ہے. آج جمعے کے بعد اسی فریضے کو ادا کرنے کے لیے, مظلوم کی آواز بننے کے لیے 2:30 بجے ٹیکسلا چوک, یہاں سے ٹیکسلا چوک تک تمام جماعتیں ریلی نکال رہی ہیں اسرائیل کے خلاف, فلسطین کے حق میں. آپ تمام ساتھی اس میں شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو اجر دے گا. وما علینا الا البلاغ.